ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ ایک مردہ پروفیسر، کئی غیر فعال این جی اوز اور 750 جعلی میڈیا کے ادارے، جھوٹی خبریں، جھوٹی اطلاعات پھیلانے کا وسیع جال جو گزشتہ 15 برس سے بھارتی مفادات کو آگے بڑھانے کے کام میں جٹا ہوا ہے۔ اور بھارت کا سب سے بڑا مفاد ایک ہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو زگ پہنچائی جائے، پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ تو اسی لیے ڈس انفارمیشن پھیلانے کے اس وسیع جال کا سب سے بڑا ہدف ہے ظاہر پاکستان ہے۔ اور یہ الزام جو ہے، یہ بات جو ہے، پاکستان یہ اس کا کوئی ادارہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یورپین یونین میں فیک نیوز کو منظر عام پر لانے والی ایک تحقیقی ادارہ ہے EU ڈس انفو لیب۔ اس کی رپورٹ ہے جو گزشتہ روز جو ہے انڈین کرونیکلز کے نام سے جاری ہوئی۔ 79 صفحات پر پھیلی ہوئی اس رپورٹ میں بھارت کی طرف سے پھیلائے جانے والے جھوٹ کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ EU ڈس انفو لیب نے گزشتہ برس بھی اسی نوعیت کے انکشافات کیے تھے، لیکن تازہ ترین رپورٹ میں بھارت کے جو سریوستا گروپ ہے، اس کی جانب سے چلائے جانے والی یہ جو نیٹ ورک ہے جھوٹ کا، اس کو بڑے زیادہ جامع انداز میں جو ہے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس نیٹ ورک کی پہنچ جو ہے کم از کم 116 ممالک اور 9 مختلف خطوں تک ہے۔ اس سے پہلے جھوٹ پھیلانے والا اتنا منظم، اتنا بڑا، اتنا ہم آہنگ گروہ جو ہے دیکھنے میں نہیں آیا تھا، جو گزشتہ برس منظر عام پر آنے کے باوجود بھی اس نے اپنا کام جو جاری رکھا۔ تحقیق کے مطابق یہ نیٹ ورک جو ہے جنیوا میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق UNHCR جسے کہتے ہیں، اور برسلز میں یورپین جو پارلیمنٹ ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ نیٹ ورک جو ہے مشکوک یا جعلی NGOs اور 700 سے زیادہ جعلی میڈیا جو کہ ادارے ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا فرضی نام بھی اختیار کرتا ہے، ان کی شناخت بھی اختیار کرتا ہے، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ دوسروں کی شناخت کو چرا کر بھی جو ہے استعمال کرتا ہے۔ ایک کیس میں تو انسانی حقوق پر کام کرنے والی ایک بڑے انتہائی معتبر شخصیت کو جو ہے زندہ کر کے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نیٹ ورک کی حکمت عملی کا اہم ترین جز جو ہے وہ میڈیا کے جعلی اداروں پر شائع ہونے والی خبروں کو بھارت کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی یا وائر ایجنسی جو ہے ایشین نیوز انٹرنیشنل ANI کے جو ہے نا اس کے ذریعے بڑا معتبر ظاہر کر کے اسے مزید آگے پھیلانے کا کام ہے۔ اس نیٹ ورک کے پیچھے جو ہے بظاہر سریوستا گروپ کا ہاتھ ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بنا ریاستی مدد کے نہ بنتی ہیں نہ چلائی جا سکتی ہیں۔ دروغ گوئی کے اس ادارے کے پیچھے یقیناً بھارتی انٹیلیجنس کا ہاتھ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو EU ڈس انفو لیب ہے اس نے اس معاملے پر قیاس آرائی کرنے سے گریز کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جی اتنے بڑے اسکینڈل کے سامنے آنے کے باوجود مغربی ممالک میں نہ حکومتی سطح پر وہ شور ہے، اور نہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے اتنا بڑا شور ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی کہ اگر یہی معاملہ جو ہے روس یا چین نے کیا ہوتا تو ایک طوفان برپا ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ بھارت کا معاملہ اور بھارت سے ان کے بہت سارے جو ہیں مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ تو جناب آج بات ہوگی انڈین کرونیکلز پر، اس کے پاکستان پہ پڑنے والے اثرات، اور وہ بھی اس زاویے سے کہ جی اس بیانیے کی لڑائی میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، ہماری کیا حکمت عملی ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جی 5th جنریشن وار جو ہے کسی دیوانے کا خواب نہیں، بلکہ یہ ہم پر آپ پر مسلط کی جا چکی ہے۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ حارث صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان سینئر صحافی تجزیہ کار محترم امتیاز گل صاحب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، اور ہماری ایک اور مہمان ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں، چیئرپرسن بھی ہیں، پہلی بار ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ ماریہ صاحبہ آپ کا بھی، اور ہم ڈاکٹر ماریہ سے ہی شروع کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ کی اجازت سے، کہ انڈین کرونیکلز یہ جو ایک تہلکہ خیز رپورٹ آئی ہے ڈس انفارمیشن کی اور پروپیگنڈے کی لڑائی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت بالکل ایک نیکسٹ لیول پہ لے گیا ہے چیزوں کو۔ کس حد تک جو ہے وہ ان 15 برسوں میں پاکستان کو نقصان پہنچا سکا، کتنے انہوں نے اپنے عزائم کو، اپنے اہداف کو پورا کیا؟ جی آپ نے جو سوال کیا عامر وہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے تو اس میں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریاست کی جنگ ہے، انڈیویجول یا انفراد یا فرد تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہ صرف زاویہ تبدیل کرتا ہے، لیکن وہ آپ کی سوچ کے اوپر بھی اور اس کے بعد جو قدم آپ اٹھائیں گے ان کے اوپر بھی اثر انداز کرتا ہے۔ لیکن جو چیز انڈین کرونیکلز کے بعد جو چیز واضح طور پہ ابھری ہے وہ یہ ہے کہ ایک منظم طریقے سے نہ صرف جو ہے پاکستان کے خلاف کام ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف جو بین الاقوامی ادارے ہیں، بالخصوص یورپ میں، بالخصوص وہ تمام ادارے جہاں پاکستانی موجود ہیں،
یا مطلب وہاں وہ تمام ممالک جہاں پاکستانی موجود ہیں یا وہ تمام ادارے جو پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر سے آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے اندر جو ہے نہ صرف انہوں نے ریزولوشنز پاس کیے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک تاثر بھی پاکستان کے خلاف ایک تاثر بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کی جو پاکستان کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں، بالخصوص کشمیر میں، بالخصوص خطے کے اندر، اس کی 90% ذمہ داری پاکستان پہ ڈالی گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے مختلف گروہ، بہت ساری مختلف جو عناصر ہیں وہ کار فرما رہے ہیں، اور وہ اس خطے کے اندر اس طرح ایک طرح سے یا دوسری طرح سے جو ہے اثر انداز ہوتے رہے ہیں زمینی حقائق کے اوپر۔ اسی طرح آپ کی جو پالیسی افغانستان کے اندر رہی یا آپ کی پالیسی جو ہے اس خطے کے لحاظ سے رہی، اس میں آپ کو یہ ایک نیگیٹو امیج کے طور پہ دکھایا گیا۔ اس میں کشمیر کے معاملے کو ایک دہشت گرد مطلب نقطہ نظر سے دکھایا گیا، آپ کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بہت زیادہ کاری ضرب لگائی گئی، لیکن اس سے بڑھ کے جو اس وقت جو معاملہ انڈین کرونیکل کے طور پہ باہر نکلا ہے، اس میں جو چیز واضح طور پہ ابھری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو انسانی حقوق کے جو جتنے بھی واقعات ہیں، ان کو جو بین الاقوامی سطح کے اوپر لے جا کر پاکستان کی جو بنیادی امیج ہے، یعنی ایک عام پاکستانی کا جو امیج ہے، جو عام سیکیورٹی کا جو امیج ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس نیٹ ورک نے، جہاں کسی بھی انسانی حقوق کی پامالی کو جو ہے ایک ریاستی رنگ بھی دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک منظم ففتھ جنریشن وارفیئر میں آپ کہتے ہیں کہ ایونٹ ہسٹری کریٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک تاریخی پس منظر پیدا کیا جاتا ہے کہ ایک اتنی تاریخ سے یہ چیز ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کے اوپر جتنی بسز یورپ کے اندر اور باقی جگہ کے اوپر جو پوسٹرز، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو بھی فنڈ کرنے میں اس نیٹ ورک نے بہت بڑا کام کیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو ویسٹ میں یا یعنی کہ دوسری ممالک میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی پارلیمنٹ سے مختلف ممالک کے جو وزٹس تک ہیں، دورے تک جو ہیں، اس نیٹ ورک نے کیے ہیں۔ تو یہ ایک عام نیٹ ورک نہیں ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک منظم طریقے سے نہ صرف کام ہوا ہے لیکن بہت سارے پیسے بھی خرچ ہوئے ہیں۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو ساتھ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جو دفاعی پالیسی ہے اور دفاعی جو ڈاکٹرن ہے 2004 2006 اور 2017 کی، اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، بالخصوص 2017 کی، کہ اس میں انفارمیشن آپریشنز کو وہ اپنے جنگی حربے کے طور پہ اور جنگی حکمت عملی کے طور کے اوپر استعمال کریں گے، اور باقاعدہ اس کا استعمال کریں گے پاکستان اور چین کے لیے۔ اور بھرپور طریقے سے کیا، بالکل آپ نے کہتے ہیں نا بڑے ڈیٹیل میں جواب دیا۔ امتیاز گل صاحب، صحافت کے نام پہ جعلی خبریں، آدھا سچ، کہتے ہیں نا مکمل جھوٹ، سارا کچھ چل رہا ہے، اور اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیزیں بہت آسان بھی ہو گئی ہیں۔ صحافت کو استعمال کرنا اب آئندہ بھی اتنا ہی آسان ہوگا۔ 15 برس تک یہ پورا معاملہ چلتا رہا اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ پہلی رپورٹ پچھلے برس آئی تھی، اس کے باوجود یہ نیٹ ورک کام کرتا رہا۔ جی دیکھیے، اس پہ حیرانی بالکل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ جب جنوری 2000 میں بھارت اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خلاف ایک سو کالڈ اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع ہوا تھا، اس کے بعد سے دونوں کے تعلقات میں جو قربت آئی تھی، اس کا کافی سارا محور وہ پاکستان تھا۔ پاکستان کے بعد پھر چین بھی ہو گیا، اور اس میں سائیکولوجیکل آپریشن جس کو سائی آپس کہتے ہیں، اور پھر میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا جس کو فیک میڈیا کہتے ہیں، وہ بھرپور مہم شروع کی گئی، اور اس کا مرکز نہ صرف واشنگٹن تھا، لاس اینجلس تھا، بلکہ لندن بھی تھا۔ اس لیے کہ لندن، مطلب میں اب بھارت پاکستان سے علیحدہ ہو کے بات کر رہا ہوں، کہ لندن میں ایک پبلک ریلیشنز کمپنی تھی، اس کو کوئی امریکہ کی CIA نے $450 ملین کا ایک ٹھیکہ دیا 3-4 سال کا، عراق میں جو اس وقت امریکی افواج تھیں ان کے خلاف مزاحمت کو کم کرنے کے لیے۔ اس میں جعلی ویڈیوز وہ بناتے تھے، جعلی ناموں سے آرٹیکل چھاپتے تھے، اور یہ 2004 5 6 کی بات ہے۔ اور اس میں باقاعدہ طور پہ جو لک الائک جس کو کہتے ہیں، ہم شکل لوگوں کو لا کے، کہ زرقاوی کا ہم شکل کوئی آ گیا، صدام کا ہم شکل آ گیا، تو اس طرح کی باقاعدہ ایک آپریشن شروع کیا گیا۔ اور ابھی جب یہ کل
سے یہ خبر چل رہی ہے، یہ EU ڈس انفارمیشن لیب، تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ وہ اتنی بڑی خبر تھی لیکن اس کے بارے میں کسی نے ذکر نہیں کیا، کوئی نمایاں طور پہ سوائے نیو یارک ٹائمز کی اور گارڈین خبر آتی تھی. تو ہمیں اس پہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم اگر آس پاس دیکھیں تو ہمارے بے شمار لوگ ہیں، صحافت میں بھی ہیں، سول سوسائٹی میں بھی ہیں، اور نہ صرف یہاں بلکہ برسلز میں ہیں، جو کہ ان کاموں کے لیے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتے پاکستانی رہے ہونے ہیں. کے باوجود استعمال ہو رہے ہیں، مسلسل استعمال ہو رہے ہیں، دشمن کے پروپیگنڈے کا دانستہ طور پہ ان کا اثر آ رہا ہے. لیکن بریگیڈ صاحب، انفو لیب نے جو ہے EU کی، اس نے تو خیر قیاس آرائی کرنے سے گریز کیا، انہوں نے نام نہیں لیا. انہوں نے کہا جی یہ شو کیا کہ جیسے انڈیپینڈنٹ چل رہا تھا. لیکن قیاس یہی کہ اتنا بڑا نیٹ ورک، جیسے بھی ڈاکٹر ماریہ بھی کہہ رہی تھی، یہ صرف مطلب ہے ان کی ڈاکٹرین بھی ہے، ان کا مطلب انٹیلیجنس کا بھی ہے، ان میں ڈپلومیٹک جو ہے وہ بھی انوالومنٹ ہے. تو بہت بڑے پیمانے پر چل سکتا ہے بغیر انٹیلیجنس سپورٹ کے اتنا بڑا نیٹ ورک اتنے عرصے تک. دیر از نو کوشچن. بات یہ ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا نیٹ ورک، ابھی آپ کے سامنے 44 بینکس نے انڈیا کے $1.53 بلین کی منی لانڈرنگ کی ہے. ویئر دیٹ منی ہیز گون. یہ سارا پیسہ ادھر استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بالکل 15 سال تو ان کو ہو گئے ہیں اس نیٹ ورک کو چلتے ہوئے. اس کا مطلب اسے 5-10 سال اور اب لگا لیں. سی ہاؤ مچ از ڈیپ روٹیڈ. وائی پاکستان کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، چاہے وہ افغانستان کے اوپر ہو، چاہے کشمیر کے اوپر ہو، چاہے مائنورٹیز کے اوپر ہو، کوئی بات نہیں ہو، اور ایون بلوچستان کا ایشو، آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ نو بڈی بائی آر آئیڈیا. وائی؟ بیکاز وہ بڑا منظم طریقے سے پورے نیٹ ورک کو یونائٹیڈ نیشنز میں نیریٹو بلڈنگ ایسا کیا ہوا ہے، اور اس کو پھر وہ کیپ نیریٹنگ اس کو کہ جی یہ ایسے کر دیا، پاکستان نے یہ کر دیا. وہ پاکستان کو اس لیے سنتے نہیں ہیں کہ آپ کسی سے یورپ کنٹری سے بات کریں کہ پاکستان از ڈوئنگ، اس لیے کہ ہر جگہ پر اتنا نیٹ ورک اسٹرانگ ہے. اینڈ دین ابھی اس کے بعد سے جب سے امریکن انٹرسٹ ہوا ہے انڈیا کے اندر ساؤتھ چائنا سی کی وجہ سے، اور پھر ظاہر ہے سی پیک تو ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا چائنا کے اگینسٹ، تو یہ اب ایک انہوں نے پورا نیٹ ورک بنا لیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں ابھی 2+2 جو کانفرنس ہوئی تھی انڈیا میں، اس میں بھی انہوں نے یہ جاپان ہے، دین انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، سارا دیر سرکلنگ چائنا اینڈ آلسو آل دوز کنٹریز. اور ہمیشہ ماضی میں بھی بڑا میڈیا کو افیکٹولی استعمال کرتا ہے مغربی ممالک جو ہیں، جو مرضی آپ کر لیں، نو بڈی لسنس پاکستان. دس دا ریزن کہ ہماری وہ کیمپین نہیں ہے. سوشل میڈیا نیٹ ورک دیکھ لیں آپ، اس کے بعد نارمل پرنٹ میڈیا دیں، الیکٹرانک میڈیا دیں، ایوری ویئر ان کا انٹرسٹ ہے امریکن اسٹریٹجک تھنک ٹینکس میں جو مین پالیسی بناتے ہیں. رینڈ کی بات کر لیں، اس کے بعد آسٹریلیا میں دیکھ لیں، برسلز میں دیکھ لیں، بہت سارے 750 جعلی یہ میڈیا نیٹ ورکس ہیں. پھر اس کے بعد میڈیا آرگنائزیشن کتنی زیادہ دونوں اگر ملا لیں آپ 750 کے قریب ایک اور 550 ایک. سیکنڈ امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو ہیومن رائٹ کے اتنے آنریبل بندہ تھا، یہ 2006 میں ہی انتقال ہوا ان کا، اور اس کے بعد وہ 92 سال کی عمر میں، اور آج اس کی کتنی انہوں نے عمر بنا دی ہے نیز لائف، اس کو چلا رہے ہیں نیٹ ورک کو. اب یہ دیکھیں کتنا خطرناک ہے کتنا. اور یہی جو بات ہے ڈاکٹر ماریہ کے سینکڑوں جو ہیں ابلاغ عامہ کے ادارے انہوں نے میڈیا آرگنائزیشنز بنا ڈالیں، جعلی ویب سائٹس بنا ڈالیں. کیا پاکستان کو EU کے پاس جانا چاہیے فارملی احتجاج کے لیے؟ UN میں جا کر کوئی شور مچایا جا سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے پاکستان بین الاقوامی سطح پہ؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اقوام متحدہ کی سطح کے اوپر جا کر، لیکن اس میں کچھ چیزوں کو ہمیں ان کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو سائبر کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ موجود نہیں ہے. اس وقت یہ طے نہیں ہوا کہ اس کمیونیکیشن ہائی وے کے اوپر کون سے جو اصول ہیں ان کا ادراک ہوگا اور ان کو کس طرح استعمال کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے 2006 میں ایک بہت بڑی اہم شخصیت جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر جن کا کردار تھا ان کو استعمال کیا، تو انہوں نے یورپ کے کلچر کو بھی جو ہے استعمال کیا، جہاں وہ انفرادیت اور لوگوں تک رسائی جو ہے کم ہے، کہ کوئی اس بات کو ان کی جو بلٹ اپ امیج ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے یہ نہیں سوچے گا کہ ان کو جا کے فزیکلی دیکھ سکیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسی سائبر چینج کی وجہ سے پہلے آپ کے پاس ذرائع ابلاغ اگر موجود ہوتے تھے تو آپ کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، آپ کے پرنٹ جرنلسٹ، آپ ان تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، وہ عوام تک پہنچ سکتے تھے. اب جو آپ کا رپورٹر ہے وہ آپ کا سائبر رپورٹر ہے. کسی نے کوئی فوٹوگراف کھینچی، کسی نے اس کے نیچے کوئی کیپشن لگائی، اور آپ کی کیپشن لگانے کے بعد جب تک وہ تمام لوگوں تک پہنچتی ہے تب تک وہ ایک نقطۂ نظر اور تب تک وہ ایک سٹوری جو ہے اپنے ساتھ لے جاتی ہے. اس کے بعد آپ جو بھی بیانیہ دیتے ہیں
وہ بیانیہ بہت دیر سے آتا ہے. کیا ہمیں جانا چاہیے؟ ہمیں بالکل جانا چاہیے. ہمیں یورپین یونین میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس سے لے کے ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر جو آپ کی رائٹس ہیں ان کے اوپر اپنے جو تحفظات ہیں ان کو ضرور محفوظ کرنا چاہیے. اس میں کون سی جو ہے ایک باڈی ہوگی جہاں ہم لے کے جا سکتے ہیں یہ کیس، یہ ابھی واضح نہیں ہے. لیکن ان کے جو سائبر کوڈ آف کنڈکٹ کے لاز ہیں اور جو ان کے انفارمیشن کے لاز ہیں، ڈیفیمیشن کے لاز ہیں، وہ بڑی حد تک جو ہیں بہتر ہیں. لیکن اس میں یہ جو ادارہ ہے انہوں نے اس بات کو تو واضح کیا کہ یہ ہندوستان سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے انہوں نے یہ بات واضح نہیں کی ہندوستان سے کہاں سے آ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کی رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی جو سائبر کرائمز ہیں اس کے مطابق آپ یہ کیس لے کے جا سکتے ہیں. ان کی کورٹ تک بھی یہ کیس لے کے جا سکتے ہیں. حکومت تک کیس لے کے جانا ایک اور بات ہے، لیکن اس کے بعد آپ ان کی کورٹ تک بھی یہ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے ان ممالک سے بھی بڑھ کر آپ کو جو ہے اقوام متحدہ کے اداروں کے اندر اپنا جو ہے کیس محفوظ کرنا ہوگا. لیکن جہاں ہم یہ تمام باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں امتیاز صاحب نے جو بات کی ہے ان کی تائید کرتی ہوں. اور یہ ایک بات اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت امریکہ اور ہندوستان کے مابین ایک معاہدہ ہے. اس معاہدے کے مطابق تقریباً ہر سال 3000 ہندوستانی اور امریکی سائنٹسٹ اور سوشل سائنٹسٹ، یعنی کہ ان کا ایک پول بنایا جائے گا جو ایکیڈیمک ورلڈ میں ان کی جو نیا نقطہ نظر ہے، یعنی کہ جو جوائنٹ نقطہ نظر ہے، اس کی نہ صرف اس کو فروغ کریں گے لیکن ان دونوں کے مفاد کے مطابق جو ہے نیریٹو بلڈنگ بھی کریں گے. اور یہ ایک یو ایس جو نیکسٹ اسٹیپ فار اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس کا ذکر ابھی امتیاز صاحب نے کیا تھا، اس کے بعد جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے 2015 میں اور پھر 2019 میں، وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتی ہے. اور 2019 کے بعد اب نہ صرف یہ جو 3000 ایکیڈیمکس ہیں اور جو ہے نیچرل سائنٹسٹ کی جو کولیجن ہے وہ اس بات میں بڑی حد تک اپنا حصہ ڈالیں گے. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بہت اہم اوپینین میکنگ انسٹیٹیوٹس، اہم ریسرچ انسٹیٹیوٹس کا حصہ ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اس وقت آپ کی جو میڈیا کی ٹرانسفارمیشن ہے فرام فزیکل میڈیا ٹو الیکٹرانک میڈیا ٹو ناؤ سائبر میڈیا، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اب ویریفائی کرنا کہ کیا یہ سچ مچ ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں، یا اس سائٹ کی جو حقیقتاً ایکچوئل آؤٹ ریچ کیا ہے، یہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. جب تک کہ نیا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں آتا اس سائبر کے اندر تب تک یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. بڑا آپ نے اچھی بات کی کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ امتیاز گل صاحب بتانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس میں جو اس تحقیق میں جو بہت بڑا انکشاف ہے وہ یہ کہ جی AI کو جس طرح سے استعمال کیا گیا. اب AI بہت سارے لوگ ایک زمانے میں رائٹرز کے ساتھ اس کا الائنس بھی ہوا کرتا تھا تو بڑا ایک معتبر ادارہ سمجھا جاتا تھا. ہو یہ رہا تھا کہ جی AI جو ہے ان فیک ویب سائٹس کی نیوز کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جو پھر مین اسٹریم میڈیا کے ادارے ہوتے تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے. تو انہوں نے مطلب ہے کئی لیئرز بنائی ہوئی تھی اس پوری چیز کو استعمال کرنے کی. تو یہ خود ایک میں کہتا ہوں جرنلزم کے لیے، صحافت کے لیے، جو اب تو ہم لوگ مطلب ہے اولڈ فیشن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو گیا کہ جب ہم فیکٹس پہ چیزوں کو بات کیا کرتے تھے، ہر چیز کی تحقیق کیا کرتے تھے، ممکن ہی نہیں ہو رہا. بالکل صحیح کہا انہوں نے ڈاکٹر ماریا نے. جی وہ تو اب آسان ہو گیا نا. جو پروپیگنڈے کا طریقہ ہے جس کو آپ دوسرے الفاظ میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں اپنے ملک کے حق میں، اس میں تو بڑا آسان ہے کہ آپ کسی ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے مضمون کو استعمال کر اس کا حوالہ دے دیں کہ فلاں ویب سائٹ میں بڑا زبردست، بوسٹن گلوب میں یا اسٹار میں یا جنیوا ٹائمز میں بڑا زبردست مضمون آیا ہے. اب اس رپورٹ میں جن اخبارات کا ذکر کیا گیا اس میں ایک اکنامک ٹائمز بھی ہے جو بظاہر کوئی بھارتی ادارہ ہے، بھارتی اس کو چلاتے ہیں. لیکن اگر آپ گوگل کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پاکستان اور چین کے حوالے سے اس ادارے کے پھیلائے ہوئے، اس میں چھپے ہوئے بڑے آرٹیکل ملیں گے. اب مجھے یاد ہے کہ بڑی باقاعدگی سے سی پیک کے حوالے سے منفی خبریں اس اکنامک ٹائمز کے ذریعے بہت پھیلائی جا رہی ہیں گزشتہ تقریباً 1 سال سے. اور مجھے یاد ہے کہ اگست 2019 میں پاکستان، آپ کو یاد ہے کہ گرے لسٹ میں FATF کی گرے لسٹ میں جا چکا تھا جون 2018 میں. پھر جولائی یا اگست 2019 کے 2-4 دن کے بعد ایک اجلاس ہونا تھا، ایک ریویو جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے ریویو ہونا تھا. آپ یقین کیجئے کہ اس سے 3 یا 4 دن پہلے ہی بھارتی ذرائع ابلاغ نے اکنامک ٹائمز اور زی نیوز نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے یہ خبر چلانی شروع کر دی کہ اکتوبر میں جو ریویو ہوگا پیرس میں، اس میں پاکستان کو بلیک لسٹ قرار دے دیا جائے، بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. تو اس انداز میں انہوں نے اس خبروں کو پھیلایا. اب مقصد ظاہر ہے، آپ کا الٹیمیٹ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بلیک لسٹ ہو جائے گا پاکستان، لیکن پاکستان کو آپ مختلف ملکوں میں رہنے والوں کے ذہنوں میں
اس کے ایک منفی تاثر، منفی تشخص ابھارنا، وہ تشخص ابھر چکا ہوتا ہے. سو یہ ان ویب سائٹس کے ذریعے کام اور کیا صرف گیا ہے. 15 برس سے ہوتا رہا، مسلسل ہوتا رہا کہ آپ جھوٹ کو اس تکرار کے ساتھ انہوں نے بولا تو لوگ اس کو سچ سمجھ بیٹھے. ہاں ایک چھوٹی سی بات میں یہ بھی کروں کہ بڑی ہمیں یہ حیرانی ہوتی تھی کہ جب بھی امریکی بڑے اعلیٰ امریکی عہدیدار یا یورپی عہدیدار پاکستان آتے تھے، ہماری ان سے کوئی بات چیت ہوتی تھی، وہ اس انداز میں ہوتی تھی کہ گویا کسی ہندوستانی اخبار کے تراشے سے نکلی ہوئی بات ہے. یعنی جو ایک سابقہ ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری تھی ایلس ویلز، ان سے ہماری 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں اسلام آباد میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران. تو اس میں وہ اکثر وہ ایسی باتیں کرتی تھی کہ جیسے پتہ چلتا کوئی بھارتی حکومت کا کوئی ترجمان بول رہا ہے یا کوئی وزیر یا مشیر بول رہا ہے. تو ان سے پھر میں نے ایک مرتبہ یہ پوچھا بھی کہ آپ یہاں بھارت کی شکایت لے کے آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو روزانہ لوگ مرتے ہیں، یہاں پہ خودکش حملے ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جائے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے جو 1500 کے گروہ ہیں، یہ اس پاکستان پہ قبضہ کرنے کے اہل ہیں جو آپ ان لوگوں کی باتیں کرنے آ جاتی ہیں؟ اس پہ کافی لاجواب بھی ہوئی، لیکن یہ انہی پروپیگنڈے کا اثر اتنا زیادہ ہے. نتیجہ بہت بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. بات یہ بریگیڈ صاحب کہ سن 2015 میں حکومت پاکستان نے 2 افریقہ کی NGOs تھیں جو نا پاکستان اقوام متحدہ کے مختلف پلیٹ فارمز پہ انہوں نے شور مچایا، پاکستان کے خلاف الزامات لگائے، پاکستان نے شکایت کی اور ان کو معطل کروایا، ختم کروایا. تو ایک روایت ہے پاکستان کے پاس، جیسے ابھی ڈاکٹر ماریہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جانا چاہیے، تو ایک پریسیڈنٹ ہے، جانا چاہیے بڑی مضبوطی سے میرے خیال میں ڈیفینیٹلی. اور پاکستان نے بلکہ پچھلے دنوں میں بہت NGOs کو یہاں سے نکالا، ان کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں کی ہے جی، بیکاز یہی نیٹ ورک پاکستان میں بھی آیا ہوا تھا اور وہ نیٹ ورک آ کے ان کے لیے کام کرتا تھا. آپ دیکھیں نا ان کا نیریٹو یہ دیکھیں گے کہاں کہاں جا رہے ہیں. وہ مڈل ایسٹ میں اگینسٹ ایران وہ پورا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. لائک وائز پاکستان جو باقی یورپ میں پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. افغانستان میں پاکستان ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے بارے میں یہ مذہبی تحت ہے جو تنظیم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں اور آپ کے پاس اتنے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، وائی ناٹ ٹو گو. لیکن اس کے لیے ہمیں بہت امپورٹنٹ اور کیئرفل ڈیلیبریشن کے ساتھ ایک آپ کو کیس بنانے کی ضرورت ہے. وہاں پر جائیں اور پھر اس کے ساتھ فورن آفس ہے، آپ کی سائبر کرائمز ہیں، پھر آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے وہ بہت اس میں ایکسپرٹ ہیں. ایوری بڈی ہیو ٹو گیو ان پٹ اینڈ دین اس کے بعد لے کے جانے کی ضرورت ہے. یہ ہاف ہارٹیڈ نہیں جانا چاہیے اس میں، بالکل بڑی تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. ڈاکٹر ماریہ کچھ اس پہ آپ ایڈ کریں گی کس طرح کی تیاری کی ضرورت ہوگی کہ پاکستان اپنا کیس جو ہے مؤثر انداز سے، بھرپور انداز سے لے کے جائے؟ ہم لوگ بعض اوقات جو ہے مطلب ہے بڑا اوچھا سا ہاتھ مارتے ہیں. ایک کہتے ہیں جس طرح ڈوزیئر دیا، بڑا محنت کر کے بنایا ہے 100+ پیجز کا، تو یہاں پر بھی میرے خیال میں اتنی ہی محنت کی ضرورت ہوگی، محنت شائقہ کی ضرورت ہوگی. جی ہمیں شاید ذرا زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ڈوزیئر میں تو آپ کے پاس چیزیں واضح تھیں کیونکہ وہ اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے 1373 اس کے مطابق بڑے واضح طریقے سے کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی ملک جو ہے فائنینشیل ٹیررزم کے اندر انوالو ہے، یعنی کہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ان کے خلاف نہ صرف اقوام متحدہ اقتصادی پابندیاں لگا سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف طاقت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں تو آپ کا نیریٹو بڑا واضح اور بین الاقوامی جو اس کے اوپر کنسنسس ہے وہ بھی موجود ہے. سائبر کرائم اور اس قسم کی جو فیک نیوز ہیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو یہ آپ ان کے ذرائع ابلاغ کے طور کے اوپر آپ اس کے اندر جو ہے ڈیفامیشن کے اوپر جاتے ہیں یا آپ لاس آف کریڈیبلٹی کے اوپر جاتے ہیں، تو بطور ریاست آپ جائیں گے، اور اگر آپ بطور ریاست جائیں گے تو آپ کس جگہ کے اوپر اور کس ایسوسیشن کے پاس لے جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اگر اس کو ذرائع ابلاغ کے نقطہ نظر سے اگر فائل کرنا ہے کیس تو یہ ایک ہے. اگر آپ نے ڈیفامیشن کرنی ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ تو اس کے اوپر یہ پہلی دفعہ ہوئے گا کہ جہاں آپ یہ کیس لے کے جائیں گے اقوام متحدہ میں، جہاں کوئی بھی ملک کی کیس لے کے جائے گا کہ بطور ریاست جو ہے اس کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے. یہ ایک انوکھا کیس ضرور بن سکتا ہے. اس کے اندر آپ اقوام متحدہ کے اندر ریزولوشن ضرور پاس کر سکتے ہیں. ہاں
لیکن اگر آپ اس میں جاتے ہیں سائبر کی طرف تو پھر آپ کو ان تمام ممالک کے سائبر جو کرائم کے اور جو سائبر لاز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. پھر اس میں جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں, اگر ایسی کوئی فوٹوگرافس, ایسی وہ تمام چیزیں جو آپ کے ملک کی استعمال کی گئی ہیں یا آپ کے بارے میں بات چیت کی گئی اور حقیقت اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یا کچھ ایسے دہشت گرد لوگوں کو جو آپ کے ملک میں دہشت گردی کرتے نہیں اور باہر ان کو جو ہے انسانی حقوق کے ترجمان کے طور پہ دکھایا گیا ہے, تو ان کے خلاف بھی اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو پھر آپ کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن سے لے کے فوراً ان سب کو ایک چیز اور بتائیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے قوانین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہماری بیک وقت یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی کہ ڈیفیمیشن اگر آپ لا ان بھی کے قوانین جائیں, نہیں سمجھتے تو مشکل ہوگا. میں کہہ رہا ہوں بیک وقت ساری چیزیں کہ ڈیفیمیشن بھی ہو, ریاست کے خلاف جو ڈیفیم کیے وہ بھی کریں, انڈیویجول سطح پر جو کیا گیا اس پر بھی جائیں, سائبر کے لاز بیک وقت مطلب ہے ملٹی پرون ایک اگر آپ بنائیں اپنی اسٹریٹجی. جی از اٹ پاسبل کہ بہت زیادہ کام ہو جائے گا؟ تو آپ کو بنانی پڑے, بالکل پاسبل تو ہے. دیکھیں کام تو زیادہ ہے, لیکن آپ کے ملک کو جتنا نقصان ہوا ہے بلینز آف ڈالرز کا, آپ کے جو ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی, اس وقت جو آپ کے اوپر فیٹف کا آپ کو گرے لسٹ میں ڈالنا یا بلیک لسٹ میں ڈالنے سے زیادہ آپ کو نقصان اس بات کا ہے جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ کے انویسٹر کے لیے, جو آپ کی اقتصادی صورتحال کے اوپر آپ کو اس کا اثر پڑا ہے. یہ بلینز آف ڈالرز میں ہے, یہ کوئی 1-2 روپے میں نہیں ہے. آپ کی جو معیشت کو نقصان ہوا ہے, آپ کے اداروں کو نقصان ہوا ہے, آپ کی صحافت کو نقصان ہوا ہے, یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. آپ کے بطور ملک آپ کے جو ہیں لوگوں کو جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, جو آپ کے مواقع آپ پہ بند ہو رہے ہیں بہت ساری جگہ کے اوپر. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی ہیں, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی کہ آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو وہ عزت نہیں دی جا رہی, تو یہ ڈیفیمیشن کیسے پہنچی جو انفرادی سطح پہ لوگوں کو جو ہے دکھ دیتی ہے. اور یہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے. اس میں آپ کی اپنی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنس کو بھی مؤثر ہونا پڑے گا, آپ کی جو لائر کمیونٹی ہے اس کو بھی مؤثر ہونا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک بطور ملک ایک حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی. میڈیا کو ہمارے میڈیا کو بہت زیادہ میرے خیال میں ضرور کر سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں میڈیا کو بڑا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. میڈیا کے بغیر آپ نہیں کر سکتے, خصوصاً جو آپ کا پرنٹ میڈیا کا کردار ہوگا انگریزی والے کا, اس کی بھی بڑی اہمیت ہوگی. ہاں دیکھیں آپ کا اس وقت سب سے جو مثبت چیز ہے آپ کی میڈیا کی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جرنلسٹ موجود ہیں. امتیاز صاحب نے مطلب بات کی ہے, آپ ہیں, مطلب آپ کے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا سچ مچ صحافت سے تعلق رہا ہے, تو یو ہیو گاٹ ریئل جرنلسٹ. آپ کے پاس روکیز نہیں ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ایک فوٹوگراف کھینچی, کچھ آرٹیکلز لکھے اور اس کے بعد وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اس طرح پہنچ گئے کہ شاید انہوں نے نام چومسکی کے برابر جو ہے آرٹیکلز لکھ لیے. آپ کے پاس لوگ ہیں جو یہاں گزرے ہیں. پوائنٹ نوٹڈ. یہ بتائیے کہ امتیاز گل صاحب, یہی جو میں نے ذرا پہلے بھی بات کی تھی کہ یہی کوئی چینی نیٹ ورک ہوتا, روسی نیٹ ورک ہوتا تو قیامت برپا ہوتی مغربی میڈیا میں. جو مغربی ممالک ہیں ان کا رد عمل بالکل جدا ہوتا, بڑا جارحانہ پن آ جاتا اس میں. اس مرتبہ ہندوستان کے معاملے میں جس کا آپ نے کچھ پارشلی جواب دیا بھی, یہ بات ہو بھی چکی ہے کہ بڑا محتاط ہے, بڑا ایک کہتے ہیں نا دیکھ بھال کے ڈسٹرینٹ وہ آیا ہے, ریئیکشن آیا ہے. جی جو EU ڈس انفو لیب کے یورپ ڈائریکٹر نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر یہ چین یا رشیا کے حوالے سے یہ خبر ہوتی یا وہاں سے آئی ہوتی تو پتہ نہیں کیا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, دنیا بھر کے اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے, ویسے میں جو ذرا سی پچھلے جو آپ نے سوال کیا ماریہ کے جواب تھا اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ہمیں اپنی تھوڑی وش لسٹ کو تھوڑا سا محدود رکھنا چاہیے. ہم ایک ایسا ملک ہیں جو کہ ہم ہر وقت جب واقع ہو جاتا ہے پھر پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, پہلے سے تیاری نہیں ہوتی ہے. آپ تو معلوم نہیں آپ بھارت کے خلاف یونائٹڈ نیشنز میں یا یورپین یونین یا پارلیمنٹ میں کیسے جائیں گے, کس بنیاد پہ جائیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے یہ تو انڈیپینڈنٹ آزاد ادارے ہیں, انہوں نے اپلائی کیا تھا, اپنی ویب سائٹ چلا رہے ہیں, ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. آپ اپنے اندر دیکھیے کہ ہم نے اس کے تدارک کے لیے کیا کچھ کیا کہ نہیں. دیکھیے نا, کل سے یہ خبر نکلی ہوئی تھی تو ہمارے برسلز میں جو سفارتی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا, ہمارے جو لندن میں سفارتی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کیا, کچھ بھی نہیں. یہ تو جب رپورٹ وہاں سے ریلیز ہوئی ہے اس کے بعد سے ابھی کچھ لوگ ہیں وہ ڈاکٹر معید یوسف کی طرح بیچارے چیخ چلا رہے ہیں ہم آپ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ باقی دیکھیں تو وہ نہاریاں کھائی جا رہی ہیں, بریانیاں کھا رہے ہیں لاہور سے, وہ تصویریں آ رہی ہیں ہمارے پاس, اور بڑے بڑے ہمارے صحافی ہیں. کرونا وائرس کیسے پھیل رہا ہے, مطلب ہے یہ نہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی, مطلب ہے جی کس طرح پھیلایا جا رہا ہے. بالکل بالکل. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے چیلنج ایمپلیفائنگ نیٹ ورکس کا مقابلہ کرنا ہے.
ہم قانوناً کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو کشمیر پہ قرارداد بھی سپورٹ نہیں کروا سکتے اقوام متحدہ میں. اس طرف ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے. ہمیں یہ کہ ہم خود اندرونی طور پہ اپنی آواز کو کتنا ایمپلیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے 750 آؤٹ لیٹس بنائے ہوئے تھے خبروں کے, تو کیا ہم 75 تو ہم بھی بنا لیں. 75 تو ہم بھی بنا سکتے ہیں بھائی, 75 تو بنانے بھی چاہیے. اور وہ جھوٹ بولنے کے لیے نہیں, وہ سچ بولنے کے لیے. ہمارے پاس سچ کی طاقت اتنی زیادہ ہے. وہ تو جھوٹ کیوں میں وہی دیکھیں جی عامر, اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے, اگر انڈیا والے اگر دن رات جھوٹ بولتے ہیں تو ہم جھوٹ کیوں نہیں بول سکتے, کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ تو سیاست میں سب کچھ. میرا عرض یہ کرنا ہے, مطلب ناچیز کی رائے یہ ہے کہ ہمارے پاس سچ کی طاقت اتنی زیادہ ہے, ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بھارت نے اتنی حماقتیں, اتنے مظالم, اتنی بربریت کر دی ہے کہ ہم صرف سچ پیش کریں تو اس پہ ہم جیت جائیں گے. خیر, میں سے پہلے وقفے پہ جاؤں, بریگیڈیئر صاحب جو بڑا سوال ہے, کچھ اشارہ بھی ہو کہ بھائی ایک وہ کہتے ہیں نا اس کو, انہوں نے ایک مردہ کو زندہ کر دیا, اور جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا, یہ اتنا بڑا کیس ہے میرے خیال میں کہ انڈیویجول لیول پر آپ اچھال سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے بڑی پاکستان میں پرابلم پتہ ہے کہ دس انسیڈنٹ ہیز ہیپنڈ آفٹر 7 days اٹ ول بی فارگوٹن. دیٹس دا ایشو. ہم بڑی جلدی اس ایونٹ کو بھول جاتے ہیں. ہماری اپنی سیاست کے اتنے رونق میلے ہیں کہ آپ یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی, وہ اس میں دکان زیادہ چمکتی ہے. بٹ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ, پاکستان کے ایشوز, پاکستان کو کیسے پوائنٹ آف ویو کو لے کے چلنا ہے, فارن آفس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کیسا آپس میں ہم آہنگی ہونی ہے, کتنی ان پٹ ہمارے اسٹیٹک آرگنائزیشن جو ہے بتا رہے کہ ان کے نیٹ ورک میں کتنی ہم آہنگی تھی, کتنی ہم آہنگی ہے. تو یہ چیزیں جب آتی ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. ہماری پرابلم بالکل امتیاز صاحب نے بات کی, وی ریئیکٹ, وی ڈونٹ ایکٹ. انڈیا جو ایکشن کرتا ہے اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. انیشیٹو اس وقت بھارت کے پاس, انیشیٹو شوڈ بی ود اس ناؤ. کشمیر کے اوپر انیشیٹو ہمارے پاس ہے, انڈین مائنورٹیز کے اوپر ہمارے پاس ہے. یہ جو مل سکتا ہے, ہمیں ملیا نہیں, ہم کر سکتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ایکسپلائٹ اٹ اینڈ وی آل دی پوٹینشیل. جناب ضرورت اس بات کی کہ کچھ ذرا سا کہتے ہیں پہل کاری کی جائے, یعنی کہ انیشیٹو لیا جائے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک تو بات ہوگی کہ اس بیانیے کی لڑائی میں, اس وار آف نیریٹیوز میں, بیٹل آف آئیڈیاز میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جو بات بار بار ہوتی ہے 5th جنریشن وار کی, اور ہمارے بہت سارے جو ہمارے اپنے دانشور ہیں اور کچھ مطلب ایسے صحافی بھی ہیں اور ایسے تجزیہ کار بھی کہتے ہیں جی بالکل ایک یہ پروپیگنڈا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا, اور وہ جو ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی, اور یہ سب کچھ جو ہے ہماری جو ہے آزادی کو سلب کرنے کے لیے واقعی ایسا ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس بڑے پیمانے پر پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. بات ہوگی وقفے کے بعد. تو جناب بات ہو رہی ہے انڈین کرونیکلز کے اوپر, اور جو ایک بھارت کا جھوٹ پھیلانے کا, پروپیگنڈے کا بہت بڑا ایک جال تھا, وہ بے نقاب ہوا ہے. اور وہ جو جال بے نقاب کیا پاکستان نے نہیں کیا, بلکہ EU کی انفو لیب نے کیا. بڑی تحقیقاتی انہوں نے رپورٹ جاری کی 89 پیجز کی. اس پہ پورا کا پورا انہوں نے کٹھا جو ہے سب بیان کر دیا, ان کے پورا جھوٹ کو جو ہے ایکسپوز کر دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم امتیاز گل صاحب, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. سو ماریہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم لوگ اکثر تذکرہ کرتے ہیں 5th جنریشن وار کا, تو اس کو بھی ہم کیا کہیں, از اٹ پارٹ آف 5th جنریشن وار, جس کو ہمارے بہت سارے جو عقل مند لوگ ہیں وہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں کہ واقعی پاکستان اس کا نشانہ ہے, لیکن ہے نشانہ. جی حارث صاحب, یہی سوال آپ سے. دیکھیں, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ وی آر ان سیریس اٹیک آف 5th جنریشن وار. 5th جنریشن وار میں کیا ہوتا ہے, میڈیا جیسے یہ آپ نے انڈین کرونیکل نے یہ سارا کچھ نکال لیا ہے. واٹ از اٹ, مائنڈ آف ورلڈ کے کنٹریز کے امپورٹنٹ جو پلیئرز ہیں ان کے مائنڈ کو آپ پولیوٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان میں ہاؤ اٹ از اٹیک, پاکستان میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی کنفیوژن اب اس وقت دیکھیں کہ نیریٹو انہوں نے کیا بلڈ کیے ہیں جو کہ دشمن سمجھ رہی ہے. عراق کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, سیریا کو دیکھ لیں, یمن کو دیکھیں, افغانستان دیکھیں, پیلسٹائن دیکھیں, سب جگہ فوج کمزور تھی مسلمانوں کی. سو دے کنٹرولڈ اٹ. اب نیریٹو انہوں نے یہی چلایا, تباہ کر دی عراق میں, انہوں نے فوج تباہ کی, انہوں نے اس کے بعد کیا حال کیا لیبیا میں, الٹیمیٹلی کنٹرول کر لیا. نا پاکستان میں پچھلے 30 سال سے ڈسپائٹ دیئر آل ایفرٹ بیکاز آف پروفیشنل پاکستان آرمی, دے ہیو فیلڈ ٹو کنٹرول پاکستان بیکاز آف آرم فورسز کی
स्ट्रेंथ है, प्रोफेशनलिज्म है, दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, नैरेटिव को डिफ्यूज़ कर दिया, जो कि नैरेटिव यही है, अवाम फ़ौज दूर, पाकिस्तान को कमज़ोर करें, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 2 हिस्से करें और कंट्रोल और पाकिस्तान जितना तो खिलाफ पाकिस्तान फौज की नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है उतना मौसर जवाब नहीं आ रहा है। अभी आप देखें ना, मतलब है ये बड़ा एक मतलब है दुख की बात भी और ताज्जुब की बात भी। लेकिन डॉक्टर मारिया साहब यही मेरा सवाल में जो भी मैंने हारिस साहब से किया कि 5वीं जनरेशन 5th जनरेशन वॉर की अक्सर बात होती है और हमारे बहुत सारे लोग यकीन करने पे तैयार नहीं कि वाकई पाकिस्तान उसका निशाना है। तो इंडियन क्रॉनिकल्स जैसे जो इंकशाफात हो रहे हैं ये इसी का मतलब है, एक पहलू इसको समझा जाए। जी देखिए, इसमें पहलू की तो बात ही नहीं है। बात यह है कि ये उस हिकमत अमली का हिस्सा है और उस हिकमत अमली के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के ज़रिए, मालूमात के ज़रिए ना सिर्फ जिस जगह पे जंग लड़ी जाएगी उस माहौल को उनके हक़ में बेहतर किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आवाम की जो आप एक तरह से कह सकते हैं रसाई है उसको भी जो है वो तब्दील करेंगे उस अपोजिंग फ़ोर्स के लिए। इसका जो इस्तेमाल है आपने देखा होगा यूरोमेडन जो क्राइसिस है उसके अंदर इस्तेमाल हुआ, इसके अलावा मुख्तलिफ जगह पे। और आपने अभी इराक़ की बात की, इराक़ के अंदर उन्होंने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस ने। आप ये जानते ही हैं कि इराक़ के अंदर जो है तकरीबन 90% जो है शरह ख़ानदगी थी और इसके साथ साथ जो लिटरेसी रेट के मुताबिक तकरीबन 3000 से 13000 जो है PhD डॉक्टर सालाना जो हैं इराक़ के अंदर मौजूद थे। उनकी जो आर्मी है वो सबसे बड़ी थी उस खत्ते के अंदर, लेकिन इराक़ को डिसमेंटल होने में 2 दिन से भी शायद कम लगे। और उसकी बुनियाद क्या रखी? उन्होंने बुनियाद ये दी कि जी हम इस वक्त इराक़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, इराक़ के इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन हम उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो बाथ पार्टी के मेंबर हैं। और क्योंकि वो सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी तो उसके मुताबिक वो तमाम लोग जो उनके इदारों में, जो उनकी फ़ौज के अंदर या उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर काम कर रहे थे, वो सब के सब लाजिम था, जैसे कि आप कहते हैं कि आप एक एलिजेंस दें, तो उनके लिए भी ये लाजिम और मज़लूम था कि वो ये कहें कि वो बाथ पार्टी के मेंबर हैं। तो उन्होंने वो पूरा मुल्क जो है रातों रात सिर्फ इंफॉर्मेशन कैंपेन के ज़रिए ये कह के कि हम दरअसल अदारों के ख़िलाफ़ नहीं, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, हम उनको डिस्बैन कर रहे हैं और हम सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो बाथ पार्टी के मेंबर हैं। यानी कि आपने जो है रातों रात ना सिर्फ हकीकत बदली, लेकिन आपने पूरे मुल्क की जो तकरीबन आप एक तरह से कह सकते हैं 30 साल 40 साल की जो एक स्ट्रेंथ थी उसको भी डिसिपेट कर दिया। ये तो एक अलहदा बात है कि वहाँ का जो इलाकाई या ट्राइबल सिस्टम है उसने जान पकड़ी और उसके बाद जो इराक़ी फ़ौज थी उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई और आपको मुख्तलिफ जगह पे जो है वो नज़र आई। लेकिन हकीकत ये है कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के ज़रिए उन्होंने वो चीज़ हासिल की जो शायद ये सोच में भी नहीं थी कि पूरी इराक़ी आर्मी डिसमेंटल हो जाएगी और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपको बाद में शहरों में मिलेगी या कहीं और परसेप्शन के ज़रिए उन्होंने रियलिटी को तब्दील कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि दिस वाज द इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस। मैं वही कह रहा हूँ कि परसेप्शन के ज़रिए, परसेप्शन की लड़ाई के ज़रिए हकीकत को तब्दील कर दिया। जी बहुत बहुत अहम नुक्ता उठाया डॉक्टर मारिया आपने। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब यही बात, जी आप अगर कोई जुमला मुकम्मल कर लें बराए करम, मैंने आपको इंटरप्ट किया। जी मैं ये सिर्फ कहना चाह रही थी कि आपने 5th जनरेशन का सवाल किया, तो 5th जनरेशन में इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस उसका एक लाजिम और मलज़ूम हिस्सा है और इसके बगैर 5th जनरेशन ऑपरेशंस नहीं हो सकते और ज़ाहिर है उसका पाकिस्तान शिकार है। अब आते हैं इम्तियाज़ गुल साहब पाकिस्तान के अपने मीडिया सीन पर कि ज़ाहिर है कि अब जो कहते हैं कि जी लड़ाई जो है वो टैंक तोप ये बाद में चलेंगे, पहले जो है अल्फाज जाएंगे लड़ने के लिए और अल्फाज जाएंगे ज़ाहिर है कि वो जो एक्सपर्ट्स के ज़रिए, एनालिस्ट के ज़रिए, सहाफ़ियों के ज़रिए। तो हमारा अपना मीडिया सीन क्या है? हम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए, मतलब हमें अपनी नाक से ज़्यादा दूर हम देख ही नहीं सकते, हम सिर्फ दाखिली सियासत में इतना उलझे हुए हैं और हमें नज़र नहीं आता कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, बांग्लादेश। एक होता है ना कि जो जिंदा मुल्क होता है वो हमेशा अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। हमारे यहाँ मीडिया पे आपको डिस्कोर्स नज़र ही नहीं आता, ना चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें चाहे इलेक्ट्रॉनिक, तो खैर माशाल्लाह बहुत ही इस मामले में पीछे है। जी वो आपने सही कहा। जिस तरह आप पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, इस तरह हमारे काफ़ी सारे ज़राए इब्लाग जो हैं तो वो अपनी पार्टियों का एजेंडा चला रहे हैं। और वैसे आपको आपकी अच्छी बात ये बताऊं कि आपका प्रोग्राम इस वक्त जर्मनी में हमारे जो सफ़ीर हैं डॉक्टर फैसल वो भी देख रहे हैं। तो हम चूँकि जो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ट्वीट भी किया है और एक दूसरे मैसेज पे भी उन्होंने कहा है कि जी ये मसला ऐसे नहीं हम उठा रहे हैं, कम से कम जर्मनी में हम ये मसला अभी उठाएंगे। और साथ में उन्होंने याद दहानी करी, जी ये भी याद दहानी उन्होंने कराई कि हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत
باقاعدہ ایک بڑے میسو ڈس انفارمیشن کیمپین پاکستان کے خلاف چلا رہے. تو اچھی بات ہے, چلیں آپ ہمارا پروگرام, یہ باتیں دیکھی جا رہی ہیں, وہ جرمنی میں بات کرنا بھی چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم یہ اٹھائیں گے. جہاں تک اپنے ہمارے میڈیا کی بات ہے, بس اس پہ آپ جتنا اگر افسوس کر لیں کم ہے, اس لیے کہ یہاں پہ شخصی یا پارٹی کے ایجنڈے اتنے زیادہ حاوی ہو گئے ہیں اور اتنی سطحی قسم کی گفتگو رہ گئی ہے کہ اس میں جو ریاست کا مفاد ہے, جو ریاست کا اس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں, وہ ان کو کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ مقدم سمجھا جا رہا ہے, بلکہ ان کو صرف کسی اور کی ذمہ داری سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور میں گزشتہ دنوں واٹس ایپ گروپ میں کسی کا میسج ہی آیا تھا, ایک کوئی صاحب تھے جو کہ 40 سال ملک سے باہر رہے اور کہتے مجھے 2.5 سال ہو گئے واپس آئے ہوئے, اور جو 4-5 انہوں نے اپنے مشاہدات لکھے, اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں لوگوں میں حب الوطنی, پاکستانیت کم ہے اور کمرشلزم زیادہ. جی, بڑا آپ نے اہم نقطہ دل دکھا دینے والا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام میں بڑا حب الوطنی ہے, لیکن جو ہمارا ایک سو کالڈ انٹیلیجنسیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا, کچھ اکیڈمیا میں لوگ انہوں نے کہا ہے کہ جی مذاق اڑاتے ہیں. اب پیٹریوٹزم کی بات کریں وہ مذاق اڑائیں گے, آپ نیشنلزم کی بات کریں وہ کہیں گے جی بڑی اولڈ فیشن چیز ہے. خیر یہ ایک الگ بحث, اس پہ دوبارہ کبھی بات کریں گے. آپ کے خیال میں 5th جنریشن وار کا ہم شکار ہیں, ہم کتنا تیار ہیں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے؟ دیکھیں یہی ایک اس وقت ہمارے میں ابھی بھی کمی ہے, اینڈ وی آل نو the way our all panelists we are discussing کہ پاکستان از این اٹیک آف 5th جنریشن وار. اور آپ کے سامنے جتنی ایگزامپلز ہیں, بیکاز ہوتا یہی ہے کہ وہ آپ کے عوام کے مائنڈ کو پولیوٹ کرتے ہیں, آپ کی اپوزیشن کو پولیوٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کی آرم فورسز کے خلاف پولیوٹ کرتے ہیں, اور ان کا نیریٹو یہی ہوتا ہے کہ عوام فوج کو دور کر دو, عوام کو جو حکومت کے خلاف کر دیں, ایجیٹیشن کروا دیں. جو آپ کی فائنینشیل ٹیم ہوتی ہے اس میں وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں, اس کو وہ پولیوٹ کرتے ہیں. دیز آر دا ایشوز. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے ملک میں چاہے آپ کے ISP ہے, پھر آپ کی یہ انفارمیشن منسٹری ہے, PID ہے, پھر آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں, all have to make and build a narrative کہ آپ نے اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے what narrative we need to have it. کیا ہم نے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے سچویشن ڈائنامک کے نیریٹو ساتھ کاؤنٹر نیریٹو ہم نے کیا بنانا ہے؟ اتنی عقلمندی کی بات ہم کیسے سوچیں گے, کیونکہ یہاں معاملہ جو ہے وہ شخصیت پرستی سے نکل کے خاندان پرستی میں چلا گیا ہے. صرف تو وہاں پر آپ کیسے سوچیں گے؟ تو بڑی بات ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس وقت پورے میڈیا ہاؤسز پہ اٹ از اونلی PMLN, مولانا فضل الرحمان, اس کے بعد پیپلز پارٹی, جلسہ, ان جہاں جا رہے ہیں PTI کے لوگ جواب دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے PTI کا بھی کمزوری ہے. سیاسی جو ہے وہ ایجنڈا ہمارے ایجنڈا یہی ہے, ٹوٹل ایجنڈا نہیں رکھ پا رہے. پاکستان کے ایجنڈا جو ہے نہیں رکھ پا رہے. پاکستان کا ایجنڈا کون سا؟ کوئی بھی, نہ کشمیر ہے, نہ خالصان موومنٹ ہے, آپ مجھ کو ہم بات نہیں کر رہے ہیں. آپ اس کے بعد مائنورٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں, اس کی بات کوئی نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کی ہیلتھ کے ہیں, واٹر کرائسس ہیں, ایگریکلچر ہے, کوئی اس کی بات نہیں کر رہا. اچھا ڈاکٹر ماریا, کیونکہ 2-4 منٹ ہیں ہمارے پاس, ایجنڈا پاکستان ہونا کیا چاہیے اس وقت کہ جب مطلب ہے اتنا زیادہ سرحدوں پہ ہمارے مطلب ہے روز جو ہے LOC کی وائلیشن ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, ہم پہ وار آف نیریٹو جو ہے امپوز کر دی گئی ہے, پروپیگنڈے کا ہم شکار ہیں, ہم کریں تو کیا کریں جی, اور اپنی کمزوریاں بھی ہمارے سامنے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, ہمیں کمزور ملک نہیں ہے. ہمارا ذرائع ابلاغ جو ہے بڑی حد تک دنیا کے ذرائع ابلاغ کا مقابلہ کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ضروری ہے اور اپنے لوگوں کے اوپر اعتماد پیدا کرنا ضروری ہے. آپ نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بالا کوٹ کی, کیونکہ بالا کوٹ کے اندر آپ کے ذرائع ابلاغ نے نہ صرف بین الاقوامی دنیا پر بلکہ آپ کے ملک کے اندر بھی وہ تمام شواہد جو ہے آگے لے کے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہندوستانی میڈیا کو بھی داد دیتی ہوں کہ جو انہوں نے سفید جھوٹ بولا اور اس کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کی حکومت کو جتا دیا. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا ذرائع ابلاغ کسی بھی ملک کو
ایک جو جنگ آپ جیتتے ہیں اس جنگ کی جو فائدے ہیں وہ بھی آپ تک لے کے آ سکتے ہیں اور ہاری بھی جنگ بھی آپ کو جتوا سکتے ہیں. یہ ایک بات ہے. لیکن اس وقت ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو عوام ہے اس کو محفوظ کرنا ہے. اس کو آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں 3 چیزوں کے خلاف: غربت کے خلاف آپ ان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، لا علمی کے خلاف، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے 1971 کی بات ہو، چاہے 1973 کی بات ہو، یا آپ کی جو اسلامک سمٹ کانفرنس تھی، یا مختلف اوقات، یا بالخصوص پاکستان کا ایٹمی پروگرام، آپ نے اپنی عوام کو انفارمیشن کے اندر ساتھ بنایا. آپ نے ان کو ایک ساتھی بنایا. جب آپ ان کو ساتھی بناتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ حل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اقتصادی ہوں، سیاسی ہوں، یا آپ کے جو ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہوں. لیکن جب تک آپ ان کو ساتھی نہیں بناتے ہیں تو یہ جو اعتماد کا جو عنصر ہے عوام کا حکومت کے اوپر اور حکومت کا عوام کے اوپر اور اداروں کے اوپر، اس کے اندر ایک بہت بڑی خلیج رہ جاتی ہے. اور یہی ایک چیز ہے جو اس وقت ہمیں دور کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم اپنے اداروں کے درمیان یہ خلیج نہیں کم کرتے تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ریاست کو وہ استحکام دے سکیں جو اس وقت پاکستان. اچھا، بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا اور اس کا ایک پہلو، ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ ہے. امتیاز گل صاحب، ایک شارٹ سویٹ آپ کا جواب کہ اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے اعتماد سازی میں، کیونکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا اور ہمارا جو ٹریڈیشنل روایتی میڈیا ہے وہ بعض اوقات جو ہے فاصلے کم کرنے کی جگہ فاصلے بڑھا رہا ہے، خلیج کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بڑی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ میڈیا کو بالکل پیشہ ورانہ انداز میں چلایا جائے، جو کہ ایک خام خیالی ہے. ہم امید میں رہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پہ ایک کمرشل انٹرپرائز ہے. اس میں بہت سارے سیاسی اور مفادات بھی ہیں اور مالی مفادات بھی ملوث ہیں. اس لیے اس وقت بڑا مشکل ہے کہ اپنا نیریٹو کو آپ کنٹرول کر سکیں. مشکل ہے. کوئی 10 سیکنڈ میں آئی تھنک بیسٹ ہے کہ اپنے عوام کو انفارم رکھیں واٹ آل از ہیپننگ ایٹ گورنمنٹ لیول، آرمی لیول، ریجنل لیول. یہ لوگوں کو انفارم کریں گے تو یہ جو مس ایپ ہے یا ڈس انفارمیشن، اوپننیس، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈ صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر ماری اور امتیاز گل صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً ناظرین، جو بڑی بات اور فکر کی بات ہے کہ ہم جو ہے خود غرضی کی سیاست میں الجھے ہوئے، زندہ باد مردہ آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن جو اس ملک کو بڑے بڑے ایشوز درپیش ہیں، ہمارا جو قومی سلامتی کے مسائل ہیں، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اسے بیٹل آف آئیڈیاز میں پس پوچھ چلے گئے، وہ بیک برنر پہ ڈال دیے گئے. آج کے دور میں بالکل میں دوبارہ دہراؤں گا کہ ٹینک، توپیں، جہاز لڑائی پہ بعد میں جاتے ہیں، پہلے خیال اور الفاظ جاتے ہیں. جب تک ہم اس چیز پہ توجہ نہیں دیں گے، بیٹل آف آئیڈیاز کو ہم جم کے نہیں لڑیں گے، اس وقت تک ہم پاکستان کا نیریٹو جو ہے نہ اپنے کہتے ہیں خطے میں نہ دنیا میں آگے بڑھا سکتے ہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.